السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ سب کو جی ٹی وی نیوز کی طرف سے اور پروگرام ریڈ زون کی طرف سے یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج ملک بھر کے اندر یوم پاکستان کی تقریبات کا انتہائی جوش و جذبے سے انعقاد کیا گیا، اور 23 مارچ 1940 کا دن، جس دن ایک آزاد قوم اور ایک آزاد وطن کا خواب دیکھا گیا، ایک کوشش شروع کی گئی، الٹیمیٹلی 1947 میں اس کی تعبیر تو مل گئی۔ اس تعبیر کے بعد جو ہمارے قائدین تھے، قائد اعظم محمد جناح ہو، علامہ اقبال ہو، سب نے مسلسل جو ایک سبق دیا تھا، اتحاد اتحاد اتحاد۔ اس اتحاد کے اوپر ہم آج تک کس حد تک کامیاب ہو پائے نہیں، اپنی صفوں کے اندر، اپنی ملک کے اندر کس حد تک ہم اتحاد قائم کرتے ہوئے ایک عظیم قوم بننے کا سفر کہاں تک مکمل ہم نے کیا ہے، اس کے اوپر آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ اس موقع کے اوپر صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی بہت امپریسو ایک سپیچ کی، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جمہوریت، انصاف اور مساوات کا سفر شروع ہونا تھا، وہ ان 76 سالوں میں ہم نے کس حد تک اس کو مکمل کیا ہے۔ تو یوم پاکستان کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی امور کو بہتر چلانے کے حوالے سے کچھ غیر معمولی فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے ممکنہ طور کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کریں گے خواجہ اے متین صاحب، اور اس کے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے ممتاز دانشور الطاف حسن قریشی صاحب۔ جی قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، آپ کو بھی فرسٹ آف آل یوم پاکستان کی بہت مبارک۔ سر، آپ سے جاننا چاہوں گا، 23 مارچ 1940 کو ایک عظیم قوم اور ایک آزاد وطن کی بنیاد رکھی گئی تھی، جن خوابوں کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ سوچا گیا تھا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ سر وہ سفر ہم اسی اسپرٹ کے ساتھ شروع کر پائے؟ آپ نے اس تاریخ کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رائٹ ڈائریکشن کے اوپر اپنا سفر شروع کیا، اور اگرچہ درمیان میں بہت سے مشکل وقت آئے، لیکن ہم نے اپنی سمت کا صحیح تعین کیا ہوا ہے اور رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں آگے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا اس پہ۔ تو یہ ہے کہ جو 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی، میں اس وقت غالباً 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، درست، اور مجھے یاد ہے کہ اس قرارداد کے منظور ہونے پر میرے جو ہم کلاس ہندو طلبا تھے وہ کتنے تلملائے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انگریزوں کی سازش ہے، اور انہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ اس پر چلتے ہوئے اصولوں پر چلتے ہوئے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ خلیج پیدا کر دی ہے، اور مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کے مطابق کی قرارداد منظور کروائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرارداد اور بہت عظیم الشان قرارداد تھی، جس میں ہم نے آزاد وطن کو مسئول بنایا تھا، اور پھر بالآخر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور قائد اعظم کی قیادت کے تحت ہم اپنا عظیم وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں بتاؤں آپ کو، بالکل سر، بالکل ہم کہ سننا چاہیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 3 جون کا منصوبہ، 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا گیا، تو ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیا، اور ریڈیو اس پر جو آل انڈیا ریڈیو تھا اس سے اس پر اعلان ہوا۔ اس وقت نہرو اور قائد اعظم اور بلدیو سنگھ، یہ 3 لیڈر تھے جو اپنی اپنی کمیونٹی کی طرف سے اس اعلان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ تو تینوں نے اختلافات، احتجاج کے باوجود تینوں نے کہا کہ ہم اس منصوبے کو قبول کرتے ہیں، اور یہ ایک سیاسی سمجھوتے کے تحت یہ 3 جون کا منصوبہ منسوخ ہوا، جس کے تحت یہ 2 مملکتیں۔ تو اس میں کام کی جو اصل بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب 3 جون کا منصوبہ پیش کیا گیا تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اس کی جو منظوری ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل ہے، وہ اس کو منظور کرنے یا مسترد کرنے کا اختیار اس کو حاصل ہے۔ تو میں تو اپنی ذاتی رائے میں تو میں نے اپنی ایک تجویز آپ کو دے دی ہے اور میری اتفاق بھی کیا، لیکن اصل فیصلہ وہ ہماری جو جماعت ہے
مسلم لیگ کونسل وہ اس کا فیصلہ کرے گی. صحیح. یعنی قائد اعظم نے قدم قدم پر وہ جو جمہوری اصول تھا جی کہ بھی جو جماعت ہے اصل میں جو فیصلہ جو کونسل ہے اس کو اختیار ہے, جی تو وہ پھر جمع ہوئی غالباً 9 جون کو تجھے اب تک اجلاس کیا دہلی میں امپیریل, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ امپیریل ہوٹل میں وہ کونسل کا اجلاس ہوا, اور اس میں کافی وقت لگا حوض میں, کیونکہ وہ لوگ جو تھے کونسل کے جو مختلف جو ارکان تھے جی وہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے, جی اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے, اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اسے مسترد کر دینا چاہیے. جی تو یہ بحث چلتی رہی. تو قائد اعظم نے جو یعنی جو اختتامی تقریر کی, اس کے الفاظ جو مجھے یاد ہے اور جو میں نے اس پر سنے تھے, بعد میں پڑھے تھے سارے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو منصوبہ ہے اسے قبول کرنے کا اور مسترد کرنے کا اختیار آپ کو حاصل ہے. جی آپ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ میرا بھی ہوگا, مسلم کا بھی وہی فیصلہ ہوگا. 23 مارچ 1940 ہو یا 1947 ہو, جتنی عظیم قربانیاں دی گئیں اس اسلام کے نام کے اوپر قیام میں آنے والی مملکت کے لیے جس کا خواب دیکھا گیا, پھر اس نے عملی روپ دھارا, اس ساری کاوشوں میں, اس تمام قربانیوں میں جو ایک مطمع نظر تھا اتحاد اتحاد اور اتحاد کی مسلسل بات کی جاتی رہی. اور آپ ابھی جن چیزوں کے بھی آپ نے نشاندہی کی, جن وسائل کی آپ نے نشاندہی کی, ان کو ہم یوٹیلائز نہ کر سکے آج تک بہتر طریقے سے, اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اس اتحاد کو آج تک حاصل نہیں کر پائے. کیا وجہ تھی کہ جو ہمیں ہمارے جو قائدین تھے, علامہ اقبال ہو, قائد اعظم محمد علی جناح ہو, مسلسل ہمیں وہ تلقین کرتے رہے, لیکن بحیثیت قوم ہم اس طریقے سے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر سکے. اور ماضی قریب میں دیکھیں 1-2 اشروں کے اندر تو یہ ہمارا جو قومی اتحاد تھا اور کمزور ہوا ہے, پولرائزیشن بڑی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے اور سیاسی قائدین, سیاسی جماعتیں کیسے اس کا تدارک کر سکتی ہیں؟ اسی کی بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قوم متحد ہوئی تھی, اس کی وجہ ہی سے پاکستان بن سکا تھا. جی بالکل. اور یہ اتحاد ہمارے ہاں کافی عرصے تک قائم رہا, اور اس کی وجہ سے پاکستان, دیکھیے نا آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان جس کے بارے میں ہندوؤں کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی, جی کیونکہ مسلمانوں کو تو مالی معاملات چلانے ہی نہیں آتے. چنانچہ نہرو نے جو اس وقت جو بھارتی وزیر اعظم تھا اس وقت, انہوں نے یوم آزادی پر یہ پیغام دیا, جب یوم آزادی منا رہے تھے تو پیغام دیا کہ یہ صرف آپ 6 مہینے کے لیے آپ ہیں, اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں گے اور منت کریں گے کہ خدا کے لیے آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیجیے. تو یہ شاندار اتحاد ہی تھا اور قائد اعظم کی قیادت ہی تھی جس کے ذریعے اتنا عظیم الشان ملک وجود میں آیا, اور ہم نے اتنی کامیابی حاصل کی جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں جی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس لیے ناکام ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو معیشت کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, ان کو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ 2 سال بعد پاکستان اگست 1947 میں بنا, نومبر 1949 میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ پاکستان کی جو کرنسی تھی وہ بھارت کی کرنسی سے بہت بہتر ہو گئی, اور ہندوستان کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ جو اتنا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو مالیات کو سمجھتے ہیں اور ہم تو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے, انہوں نے پاکستان سے کہا, یہ بھی وہ جو ان کا جو رویہ تھا, انہوں نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں, ورنہ ہم آپ پر فوجی حملہ کر کے آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. تو دیکھیے نا, یہ تو عظمت تھی پاکستان کی اور تمام چیزوں, اور یہ قوم نے اتنا احساس کیا. نہیں استاذ مکرم, ذرا ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا. الطاف حسن قریشی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے جمہوری سوچ کی بات کی, جب کہا گیا کہ بنگال کی تقسیم نہیں ہوگی, پنجاب کی تقسیم نہیں ہوگی, لیکن
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں کی لیڈرشپ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. جس بنیاد پر یہ مملکت حاصل کی گئی تھی قریشی صاحب، آج 76 برس ہو گئے ہیں. ہم اس وقت کیا وہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوچ تھی اس پر کاربد ہیں، یا ہم نے جمہوری جو سفر تھا اس راہ کو ہم نے گم کر دیا ہے؟ جیسا آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، مجھے بھی اس کا بہت دکھ ہے، اور میں بھی جب سے میں صحافت میں قدم رکھا ہے ہم بھی اسی بات پر زور دیتے رہے کہ اتحاد اور تنظیم یہی راستہ ہے ملک کے آگے بڑھنے کا اور مسلمانوں کے آگے بڑھنے کا. جی لیکن چونکہ دیکھیے پاکستان جن حالات میں بنا، جتنے کم وقت میں اس کی تقسیم ہو گئی، نہیں دیکھیں تقسیم یہ ساری جو سازشیں ہوئی ہیں اس کے نتائج نکلے ہیں نا ہمارے پاکستان کے اوپر. جی جی پہلے فیصلہ ہوا کہ جون 1948 میں ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئیں گے. اس کے یہ فیصلہ انہوں نے 15-16 مہینے پہلے کیا. اس پر چرچل نے جب یہ بل پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا، یہ اعلان کیا گیا، تو اس پر چرچل جو تھے وہ حزب یعنی اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے کہا یہ 15 مہینے بہت کم ہیں. اتنے بڑی معاملے کو ٹرانسفر پاور کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، 2 بڑی مملکتیں ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں، اثاثوں کی تقسیم ہے، معاملات ہیں، اس کے لیے 15 مہینے بہت کم ہیں. اور انہوں نے کہا یہ شرمناک آپ نے یہ اعلان کیا. لیکن ہوا کیا کہ حضرت ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس نے مل جل کر اپنے مقاصد کے لیے اور پاکستان کو بہت نقصان پہنچانے کے لیے وہ جو 15 مہینے تھے ان کو سمیٹ کر صرف 72 دن ملے تقسیم ہند اور پاکستان کے لیے. اس کی وجہ سے وہ سارا معاملات جو حسن و خوب سے طے ہونے تھے، تقسیم ہونی تھی، معاملات کو آگے بڑھانا تھا، وہ سارا اپنے 72 دن میں کیا. اس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوئے، قتل و غارت ہوئی اور پاکستان کا وجود میں آنا تقریباً ناممکن ہو گیا. ساری سے ادھر آزاد بنگال کا ہوا کھڑا ہو گیا، ادھر اپنے آپ کو باہر پختونستان کا جو تھا اس کے ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا. پھر ادھر انہوں نے کہا کہ مشترکہ گورنر جنرل ہونا چاہیے دونوں، اس پر سارا وقت گیا ہوتا ہے. یہ تو قربانیاں قریشی صاحب، یہ ساری جو قربانیاں ہیں یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے بڑی آگ اور خون کے دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اب جب پہنچ گئے ہیں، اگر اس کو مختصراً آپ یہ بتائیں، آپ نے پاکستان بنتے بھی دیکھا ہے اور آج جس حال میں ہے وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ جو 76 برس ہے، ان برسوں میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا سر؟ دیکھیے ہم نے اچھی چیزیں بھی کی ہے، ہم نے غلط چیزیں بھی کی ہے. اب ہم نے دیکھے نا 56 کا دستور منظور کیا، بڑی مشکلات کے بعد ہم نے قرارداد مقاصد منظور کی، ہم نے یہاں جمہوریت کے جذبات بھی کیے، غلط جذبات بھی ہوئے، بدقسمتی سے اکثر لوگ بھی آ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ سب کہنا کہ یہ سارا کام جو تھا یہ کارت گیا، یہ بھی غلط ہے. یہ کہنا کہ ہم نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو گئے، یہ بھی شاید صحیح نہیں ہے. لیکن قوموں کی زندگی میں تو تجربہ نہیں رکھتے تھے اور جن کو ہر وقت دشمنوں کا سامنا تھا، جن کو ہر وقت سازشوں کا سامنا تھا، ان سازشوں کا اثر ہم پر بھی ہوا، ہماری سیاسی جماعتوں پر بھی ہوا، ہماری بیوروکریسی پر بھی ہوا. تو اس کے باوجود پاکستان نے اتنی عظمتیں حاصل کی ہیں. ہندوستان میں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک زبا رکھا جا رہا ہے، وہاں بھی 24-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، لیکن وہ کس طرح غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا آپ اندازہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آزاد ہیں، غلطی بھی کر رہے ہیں، غلطیوں پہ لوگ لینے بھی کر رہے ہیں، اصلاح کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے، آواز بھی اٹھ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے ہماری سپریم کورٹ نے تمام خرابیوں کے باوجود 2 فیصلے ایسے کیے ہیں جس سے ہمیں بڑی امید نظر آتی ہے کہ مستقبل میں ہمارے دوسرے ادارے بھی بہتر کام کریں گے. تو یہ تجربہ غلطیاں ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل سے ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. ہمارے آئیڈیل ہمارے سامنے ہیں، جی بالکل، لوگ ان کا بار بار ذکر کر کے احساس دلاتے ہیں. آخری سوال کرنا چاہوں گا قریشی صاحب، یہ بتائیں یہ جو ہماری گم گشتہ راہ ہے، جو ہم راستہ کھو چکے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمہوری راستے پر چلتے ہوئے ہم اس کو منزل کو حاصل کر سکتے ہیں؟
یا کوئی نیا نظام لانا ہے؟ آپ کی کیا تجاویز ہیں حکمرانوں کے لیے جو مقتدر حلقے ہیں؟ تجویز لیکن راستہ تو جمہوریت ہی کا راستہ ہے، جی سر. وہ مشاورت ہی کا راستہ ہے، وہی راستہ اسلام نے بھی مشاورت پر بہت تیز زور دیا. قرآن حکیم میں بار بار ہے کہ مشورہ کرو آپس میں. مشاورت کے بغیر اور ایک جمہوری قدروں کو اپنائے بغیر تو معاملات میں وہ بہتری نہیں آ سکتی جس کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک طرف تو موجود ہے، اب ہر طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے اختلافات کے برے نتائج تو دیکھ لیے ہیں. جی وہ برے نتائج پہلے سن 71 میں ہمارے سامنے آئے کہ ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا. اس کے بعد بھی افراتفری مختلف صوبوں میں نظر آ رہی ہے. تو ایک طرف اور احساس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ نہیں، ہمیں سوچ کر سمجھ کر اور ہر قدم جو ہے اس سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک سر، آپ کا بہت شکریہ. بہت شاندار طریقے سے آپ نے ساری صورتحال کو آپ نے ایویلویٹ کیا. ایک تڑپ اور احساس بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، اور جو ماضی قریب یا ماضی کے ہم نے اندر غلطیاں کی ان کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان تجربات سے سیکھتے ہوئے ملک اور قوم کی ڈائریکشن کو بہتر کرنا ہے اور ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس کے لیے پھر ضروری ہے وہی بات ہے خالد صاحب کہ اتحاد اور اتحاد. جب تک ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو وہ تمام تر وہ خواب جو 23 مارچ 1940 کو ہم نے دیکھا تھا، ہمارے عظیم قائدین نے دیکھا تھا، یہ 1947 کے اندر جس کی تعبیر ہمیں ملی تھی، وہ ادھوری رہے گی جب تک ہم اتحاد کو یقینی نہیں بناتے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ صدر مملکت نے یوم پاکستان کی تقریب سے پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار خطاب کیا، اور اس پریڈ کے حوالے سے وہاں پر مسلح افواج کے سربراہان بھی وہاں پر موجود تھے. اس موقع کے اوپر پرائم منسٹر اور مسلح افواج کے سربراہان کا بھی پیغام جاری ہوا، اور قوم کو ایک امید کی ایک بات کی گئی، اور وہاں سے بھی ایک مستحکم پاکستان کی بات کی گئی. اور سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو کس حکمت عملی کی ضرورت ہے، کس ویژن کی ضرورت ہے، اور کن چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین، ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. قاہرہ صاحب، آپ کو یوم پاکستان کی مبارک ہو. اور اس موقع کی مناسبت سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا 23 مارچ 1940 کو جو ایک خواب دیکھا گیا ایک عظیم قوم اور ایک عظیم مملکت سے متعلق، الٹیمیٹلی 1947 میں اس کی تعبیر تو ہمیں مل گئی، لیکن اب تک کا جو سفر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کی جو روشنی تھی، جو اس کی امپلیمنٹیشن تھی عملی طور کے اوپر، اسی ڈائریکشن پر ہم رہے ہیں؟ یہ جو اب تک کا سفر ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. 23 مارچ یقیناً ہماری تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے. دنیا میں قوموں کے مخصوص دن جو ان کے آزادی کے دن ہوتے ہیں یا ان کی کوئی جدوجہد کے دن ہوتے ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ان دنوں میں آپ اپنا تجدید عہد کرتے ہیں. 23 مارچ 1940 کو اگر ہم آج کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم یوم پاکستان، یعنی ایک الگ وطن کی خواہش جو تھی. ویسے تو 23 مارچ کو ہم نے کسی ایک ملک کا خواب نہیں دیکھا تھا، مسلم سٹیٹس کی بات کی گئی تھی، اور مسلم ریاستیں اکٹھی ہو کے ایک ملک بنا. الٹیمیٹلی وہ ایک تحریک پاکستان کی صورت بنی. جو خواب اس وقت دیکھے گئے تھے اور جن مقاصد کے لیے یہ ملک تشکیل پایا، وہ جدوجہد بہت بڑی تھی. قائد اعظم کی قیادت میں ایک بڑی عظیم قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل تو ہو گیا، لیکن جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے ان کو اگر دیکھا جائے تو پھر کامیابیاں کم ہیں اور مسائل زیادہ. مثلا 1940 اور 47 کو بننے والا، 40 کو جس کا خواب دیکھا گیا، 47 کو جس کی تعبیر ہوئی، 71 میں وہ 2 لخت ہو گیا، وہ آدھا رہ گیا. اس کے بعد پاکستان کے آج ہم حالات دیکھتے ہیں تو جس طرح کا ایک سوسائٹی تشکیل دینی تھی، ایک ملک تشکیل دینا تھا، ایک ایسی ریاست جس میں سب کو تحفظ ملتا، ایک نیا زندگی کا اسلوب ملتا، اور ہم ایک ترقی یافتہ قوم بنتے، اور ہم ریمیننگ ہندوستان سے الگ ہو کے اپنے ایک تشخص کے ساتھ اپنا الگ وطن بنا کے نہ ہم وہ تشخص قائم رکھ سکے ہیں، نہ ہم ایک قومی زندگی میں کامیاب قوم بن کے دنیا کے سامنے کو قابل فخر ملک بن سکے ہیں. آج ہم انصاف کے تقاضے دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دنیا کے نچلے نمبروں میں کہیں کھڑے ہیں. آج اگر کرپشن میں دیکھتے ہیں تو کوئی نچلے نمبروں میں کھڑے ہیں، ڈیموکریسی میں دیکھتے ہیں تو کوئی نچلے نمبروں میں کھڑے ہیں. بہت سارے فیلئرز، باوجود اس کے کہ بہت ساری کامیابیاں بھی ہوئیں، لیکن ہم اپنے لیے کوئی ایسا رستہ تشکیل نہیں دے پائے جو کامیاب قوموں کا رستہ ہے. اور آج بھی
ہم مسلسل جو ہے وہ ناکامیوں سمجھ لے یا ایک مایوسیوں کی کیفیت کا شکار ہے. آج بھی پاکستان صحیح بالکل ٹھیک. قاری صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا، آپ نے تشخص کی بات کی، ہم وہ تشخص قائم نہیں کر سکے. آپ نے کامیابیوں کی بات کی، ہم وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکے. تو یہ جو سارے اور مسائل بڑھتے رہے، ان مسائل کو حل کرنے کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ جو سارا سفر رہا ہے، اس کے اندر جس منزل تک ہم نے پہنچنا تھا یا اپنی ایٹ لیسٹ درست سمت کا تعین کرنا تھا، اگر وہ ہم نہیں کر پائے تو اس کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کا کیا کردار دیکھتے ہیں آپ؟ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیاسی جماعتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، باقی لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کاروباری بھی، ججز بھی، جوڈیشری بھی، باقی ادارے بھی، سارے سب نے مل کے ایک ریاست تشکیل دینی ہوتی ہے نا. پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو کتنا موقع ملا کام کرنے کا رائٹ فرام دا بگننگ. یہ باتیں میں نے آج کے دن کرنے والی تو ویسے نہیں ہوتی، نارملی تو اچھی باتیں کی جاتی ہیں اور خوشنما باتوں سے دل بہلایا جاتا ہے، لیکن ہمیں آج کے دن اپنا درست تجزیہ کر کے وے فارورڈ کو سوچنا ہوگا. اگر ہم خواب ہی دیکھتے رہے اور ماضی میں کھڑے ہو کے عظمت رفتہ کی یادیں کرتے رہے تو پھر آگے بڑھنے کے راستے پیدا نہیں ہوں گے. ہمیں آج میں کھڑا ہو کے آئندہ کے راستے سوچنے ہیں. جہاں تک مارچ 1940 کا ہے تو قرارداد کے دن جو ٹارگٹ رکھا گیا وہ اچیو کیا. جو قیادت وہاں چلی تھی اس قیادت نے یہ میریکل کر دکھایا. ہم اس کو سنبھال نہ پائے، پایا تکمیل تک نہ پہنچا پائے. اس میں بہت ساری خرابیاں ہماری اپنی ہیں، بہت ساری ہمارے ریجن کے اندر ہونے والی جو عالمی کشمکش ہے اس کی ہے، اور کئی ایسے فیکٹرز ہیں جس میں قیادتوں کی بھی ذمہ داری ہے. تو سب کی کلیکٹیولی ٹوٹیلٹی میں ہم آج یہاں کھڑے ہیں نا، کسی ایک فرد یا ایک ادارے کی وجہ سے تو نہیں ہے. بالکل صحیح، درست کہا آپ نے. قاری صاحب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کی جو تقریب تھی اس سے انہوں نے خطاب کیا اور بڑا ایفیکٹو ان کا ایک خطاب تھا. نہ صرف انہوں نے عالمی برادری کو بھی انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے ان کو مخاطب کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک امید دلائی کہ ہم نے اتحاد قائم کر کے پاکستان کو مستحکم کرنے ہے، اور کسی کو بھی وہ دہشت گرد ہوں یا کوئی ایک گروپ ہو، یہ بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا کہ بھلے کوئی ایک گروپ ہو اس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے. تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں صدر مملکت کے اس خطاب کو اور جو ان کی کوششیں ہیں، جو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کی، جو مختلف مواقع کے اوپر پبلکلی بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے استحکام کی طرف لے کے بڑھنا ہے، سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کرنا ہے. تو جو ایک مخصوص جماعت کو انہوں نے آج میسیج دیا کہ کسی ایک گروپ کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کاوشیں آنے والے دنوں میں کامیاب ہونے جا رہی ہیں اور وہ جو مخصوص ایک جماعت ہے جس کی وجہ سے سسٹم کے اندر ایک اریٹیشن ہے وہ ختم ہو پائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جن کو اس بات کا ادراک ہے، زرداری صاحب کو بھرپور ہے، تو ان کو بھرپور طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. رہی بات اس جماعت کی، تو اس جماعت کے لیے تو کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ کرے ان کو بھی ہدایت آ جائے، وہ بھی حالات کو سمجھ کے اپنے رویے مینڈ کر لیں، اور یہ نہیں ہے کہ اپنے حقوق چھوڑ دیں، لیکن اپنے رویے میں نرمی پیدا کر کے وہ آگے بڑھنے کے راستے پیدا کریں. یہی ایک راستہ ہو سکتا ہے، اللہ کرے. لیکن زرداری صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا وہ پہلے بھی اس پہ عمل کر رہے تھے اور آئندہ بھی اسی پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. قاہرہ صاحب، اب جب کہ آج ہم پوری قوم 76واں یوم پاکستان منا رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم ناتفاقی کا شکار ہو گئے ہیں. جس منزل کا تعین قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ اقبال نے کیا تھا، وہ ہم اپنی راہ جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. اب ہمیں جو اتحاد کی باتیں کی جا رہی ہیں، اتحاد کے بغیر آپ کو علم میں ہے کہ کوئی بھی قوم آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتی. آپ کو جو جتنی سیاسی پولرائزیشن ہو چکی ہے اس وقت کوئی اتحاد کی صورت بنتی نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیے، سلوگن ریز کرنے سے آپ معاملات کی حل کی آئیڈینٹیفیکیشن تو کر لیتے ہیں، معاملے حل نہیں کر سکتے. سلوگن آئیڈینٹیفیکیشن ہوتے ہیں. ہم نے ایمان اتحاد تنظیم قائد اعظم کے اس قول کو تو بہت یاد رکھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان میں کہاں کھڑے ہیں، تنظیم میں کہاں کھڑے ہیں اور اتحاد میں کہاں کھڑے ہیں. کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قومی وحدت، قومی اتحاد، قومی اتفاق رائے جو ہے وہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. قوموں کی زندگی میں آگے بڑھنے کا وہی ایک راستہ ہے. آج
अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ खड़े नहीं हैं, हम तकसीम दर तकसीम हुए हैं, नफरतों में बटे हुए हैं, और इससे निकलने के रास्ते पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन सियासी जमातों के अंदर डायलॉग हो, इदारा जाती मुफाहमत हो, माजी की तलखियों को भूल के आगे बढ़ने का, और असूल के मुताबिक तंजीम को दुरुस्त करके नज़म अपना दुरुस्त करें और आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करें, तभी हम आगे चल सकते हैं। यकीनन। वरना खाली कायदे-आज़म के अक़वाल को याद रखने या उनको बार बार दोहरा देने से या उनको पहाड़ों पे लिख देने से तो काम ठीक नहीं हो जाएगा। कायरा साहब, आज सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जो यौम पाकिस्तान की परेड थी उसमें बड़े मौज़ूआत पर, कौमी इश्यूज़ पर भी खुलकर बात की है। वहाँ उन्होंने जो मज़लूम कश्मीरी हैं उनके हक़ खुदरादियत की भी बड़ी खुलकर बात की है। कायरा साहब, मुझे ये बताएं, हम ज़बानी कलामी तो हर तकरीर में उनकी हमायत का इरादा करते रहते हैं, अभी जो सूरत हाल है, अभी देखें रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, जो गज़ा में जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, ये जो दो इलाके हैं कश्मीर और फ़लस्तीन, इसका कोई आने वाले दिनों में को हमारी हुकूमत को पेशरफ्त करे, उम्मत मुसलमान को पेशरफ्त होती नज़र आ रही है आपको सर? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो कश्मीर का या फलस्तीन का इशू है ना, ये पाकिस्तान की किसी जमात का या हुकूमत का इशू नहीं है, ये कौम का इशू है। तो हर बंदा, हर फर्द, हर बर्दोजन इस इशू के ऊपर इकट्ठा है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, वो ताकत के जोर पे हर चीज को बुलडोज कर रहे हैं, और दुनिया हमारी दुरुस्त होने, सच्चा होने, सब कुछ अपने वादों के बावजूद, वो फलस्तीन हो वहाँ, वो कश्मीर हो वहाँ पे अक़वाम आलम अपने वादे करने के बावजूद उन पे अमल दरामद की तरफ नहीं बढ़ती। और ये जो आलमी ज़मीर नाम की चीजें हम कहते हैं ना, दुनिया में आलमी ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। आलम में मुफादात पाए जाते हैं, मुल्क अपने अपने मुफादात के तहत चलते हैं, असूलों की बातें की जाती हैं, किसी हद तक प्रिंसिपल्स पे चला जाता है। लेकिन देखना यह है कि आज कश्मीर हो या फलस्तीन, अगर हम ये समझें कि मुसलमान दुनिया में कोई अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ सकेंगे, उनको इस तरफ ले आएंगे कि वो इनकी मदद करें, तो मुसलमानों के अंदर क्या कोई ताकत है? हम अपने घर बैठे हुए बड़े ताकतवर, तवाना हम क्या हैं? क्या हम दुनिया की मुहज़्ज़ब अक़वाम में गिने जाते हैं? क्या ताकतवर इकोनॉमीज हैं? क्या दुनिया में जिंदा और ताकतवर कौमों वाले असलूब हैं? अगर हैं तो फिर दुनिया हमारी बात सुन लेगी। अगर नहीं है और दुनिया हमें जिस नजर से देखती है कि ना वो हमें अच्छे डेमोक्रेसीज के तौर पे देखती है, ना हमें कामयाब इकोनॉमीज के तौर पे देखती है, ना दुनिया के लिए काबिल मिसाल किरदारों के तौर पे देखती है, तो दुनिया हमें कौन सा वजन देगी? बार बार हमारी हुकूमतें, हमारे अक़वाम हम शोर करते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा को बिनहसुल उम्मा, सारे मुसलमान मुल्कों को सोचना होगा कि हम दुनिया के सामने कौन सी मिसाल है? क्या दुनिया में हमारी हैसियत है? क्या हम कोई साइंस के, इल्म के, ताकत के कोई मंबे हैं? क्या हमारे पास दुनिया की इकोनॉमी का कोई कंट्रोल है? आंसर इज नो। अगर वो नहीं है तो फिर हमें पहले वो पैदा करना होगा। ठीक है, फलस्तीन में आज जंग जारी है, आज तकलीफ हो रही है, कश्मीर में जारी है, उनकी मदद के लिए फाल सफारतकारी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए। बार बार मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर बातें करें, शायद इनकी को थोड़ी बहुत सुन के उन मासूम फलस्तीनियों के खून के तुफैल लोगों को अब ये थोड़ी बहुत उन पर तरस आ जाए और उनके साथ होने वाले मजालम के ऊपर उसकी बंदिश करा ली जाए। लेकिन अगर मुसलमानों के तौर पे हमने उम्मत के तौर पे कोई बात करनी है तो पहले उम्मत को इस काबिल करना होगा कि इसके बात में वजन हो, जिसका वजन दुनिया महसूस करे, और जिसका वजन महसूस किया जाता है उसी की बात सुनी जाती है। आज मुसलमानों का वो वजन मुझे तो नजर नहीं आता कि दुनिया इनकी बात की तरफ तवज्जो दे। बिल्कुल सही, दुरुस्त आपने बात की। कमर अज़हर कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बिलखसूस 23 मार्च के हवाले से भी आपने खुसूसी गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में हुकूमत को कड़े फैसलों करने का सामना होगा, और नई मुआशी टीम के हवाले से एक नई लाइन भी डिफ़ाइन कर ली गई है, और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मुआशी फैसलों के अंदर आने वाले दिनों में भी एक कलीदी किरदार दे दिया गया है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म खुद भी अहम फैसले करेंगे। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब को
کیوں اہم ترین کمیٹیوں کی سربراہی نہیں دی گئی، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جہاں اپنی کابینہ کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب جی نے ایک بڑی امیدوں کے ساتھ لایا گیا ہے، انہیں ذمہ داری سونپی گئی. اور ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی خالد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ اورنگزیب صاحب کا ایک اپنا ٹریک ریکارڈ ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، ان کا کلیدی فیصلوں کے اندر ان کا امپورٹنٹ رول رہے گا، معاشی فیصلوں کے اندر ان کا انپٹ رہے گی. ایک بنیادی وجہ ہے کہ ان کا ایک 35 سال کا ایک تجربہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کیا، اور 3-4 ان کے بڑے واضح بینچ مارک ہیں اسحاق ڈار صاحب کے. معاشی ترقی کا جو ایک ہدف مقرر کرتے ہیں اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کا پروگرام حاصل ضرور کرنا ہے، لیکن روپے کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دینا. یہ 4 ایسے ان کے بینچ مارک ہیں جو ماضی کے اندر انہوں نے بہت سکسیسفل طریقے سے ایک کامیاب ایگزامپل انہوں نے سیٹ کی. یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب ہوں، مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہو، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فیصلوں کا پریکٹیکل آؤٹ پٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ انہیں ماضی میں بھی ویٹی دی گئی، اور اب انہیں اگرچہ کہ فورن افیئرز کی اہم ترین ذمہ داری دی گئی ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے انرجی سمٹ، نیوکلیر سمٹ میں بھی شرکت کی، اور اب وہاں پر بھی رہتے ہوئے بطور وزیر خارجہ بھی خالد صاحب، وہ اس وقت جو اکانومی ہے وہ فورن اکانومی، فورن افیئرز کے ساتھ لنک ہو چکی اکانومی بھی، وہاں پر بھی اپنا وہ رول پلے کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے فیصلے ہونے ہیں، بالخصوص IMF کی کنڈیشنز بھی ہے، اور قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہیں بڑے بڑے سرکاری ادارے، جو کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن ہے، ماضی کے اندر اس کی سربراہی ہمیشہ کرتے ہیں وزیر خزانہ. لیکن اس دفعہ وزیر خارجہ کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کابینہ کمیٹی برائے پرائیویٹائزیشن کی سربراہی دی ہے تاکہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بڑے معاشی فیصلے ہونے ہیں جہاں محمد اورنگزیب صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ انپٹ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی شامل رہے گی. تو ایک اچھا ایک جیسچر شو کیا گیا ہے کہ اس وقت حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس موقع کے اوپر ایک بجائے اس کے جب ایک نیا ایک صاحب آئے ہیں جن کا بینکنگ سیکٹر کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، لیکن جو بڑے فیصلے کرنے ہیں اور شارٹ وقت کم ہے، فیصلے بڑے کرنے ہیں، وہاں پر آپ تجربہ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک تجربہ ایکسپیرینسڈ ایک جو ڈیسیژن کرنے والے ایک فارن منسٹر رہے ہیں، ان کا انپٹ بھی اس کے اندر رہے گا، جس کی وجہ سے صرف ایک کابینہ کمیٹی برائے اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کی سربراہی دی گئی. اور اورنگزیب صاحب کو وقت کے ساتھ یقینی طور پر وہ لرن کریں گے، لیکن باقی جو 4 اہم ترین کمیٹیز تھیں، وہ شہباز شریف صاحب نے 2 کی سربراہی اپنے پاس رکھی ہے، ایک کی سربراہی اسحاق ڈار صاحب کو دی گئی اور ایک کی سربراہی دی گئی ہے احسن اقبال صاحب کو. تو خیر صاحب کس نگاہ سے دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اس انیشیٹو کو کہ یہ شارٹ ٹائم کے اندر یہ فیصلہ بہتر ثابت ہوگا؟ مجھے تو اس فیصلے میں یہ بالکل اچھا فیصلہ لگتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا یہ ایک بینکر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اورنگزیب رمدے صاحب، ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب اسد عمر کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا تو پھر کیا تماشے لگے تھے. جی بالکل، ملک بالکل نیچے بیٹھ گیا تھا. بالکل اچھا کیا ہے، صرف ایک کمیٹی کی کابینہ کی کمیٹی ہے جو اس کی ان کو سربراہی دی گئی ہے، باقی بھی آپ کو پتہ ہے ایکنک ہے، باقی جو کمیٹیاں ہیں خزانہ کی وہ ضرور پرائم منسٹر ان کو دیکھیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی انپٹ ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں بھٹی صاحب کہ یہ جو بھی معاملہ، یہ اچھا فیصلہ میں سمجھتا ہوں، جب تک ان کو یہ آگے چلتے ہیں اورنگزیب صاحب تو پھر ان کو باقی بھی کمیٹیوں کی سربراہی دی جائے. لیکن جو بھی یہ جو ہماری معاشی ٹیم ہے یہ ایسے فیصلے کریں، ایک لانگ ٹرم فیصلے کریں، کچھ شارٹ ٹرم بھی فیصلے کریں. اس وقت جو لوگوں کی حالت ہے، جو معاشی حوالے سے جو چیلنجز ہیں. بالکل ٹھیک. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کی اچھی تجویز ہے. ناظرین آپ سے کل ہوگی دوبارہ ملاقات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.